دوستوں آج ماہ رجب المرجب کی 13 تاریخ دوسرے ہفتے کا عالی شان دن ہے اور مولا علی شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا آج ولادت کا دن ہے۔ آج آپ کی خدمت میں جو عمل لے کر حاضر ہوا ہوں اس سے بڑا عمل ہو نہیں سکتا، کیونکہ آج اللہ اکبر کا یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر یہ وہ تسبیح ہے جو کہ مولا علی شیر خدا پڑھا کرتے تھے۔ جب بھی آپ جنگ لڑنے جاتے تو نعرے تکبیر کے ساتھ یعنی اللہ اکبر کے ساتھ ہی جنگ کو شروع کیا کرتے تھے، اور نماز کے اندر بھی اللہ اکبر کہنا لازمی ہے۔ یعنی اگر ہم لوگ نیت باندھتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کے باندھتے ہیں، اور آذانوں میں بھی سب سے زیادہ پکارے جانے والے کلمات اللہ اکبر کے ہی ہیں۔ اور آج آپ کی خدمت میں جو عمل لے کر حاضر ہوا ہوں وہ اللہ اکبر کا ہے۔ اللہ والوں، اس سے بڑا اور کوئی دوسرا وظیفہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس عمل کی فضیلت اور برکت اگر میں آپ کو بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اور آج مولا علی شیر خدا کی ولادت باسعادت کا بھی دن ہے۔ آپ کی ولادت آج 13 رجب کو ہوئی، تو دوستوں آج آپ لوگ اس خاص عمل کو پڑھیں، جو کہ یہ عمل نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا ہے، فرمایا ہوا ہے۔ اور جو بندہ بھی اس عمل کو پڑھتا ہے یقین کرے اس کی پریشانیاں، مصیبتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ والوں، یہ وہ وظیفہ ہے جو آج آپ لوگوں کی تمام حاجتیں پوری کروا دے گا۔ خدا کی قسم یہ وہ وظیفہ ہے جو میں بھی پڑھتا ہوں۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی میں نے مغرب کی نماز کے بعد بھی یہ عمل پڑھا ہے، اور میں عشاء کی نماز کے بعد بھی یہی وظیفہ پڑھوں گا، کیونکہ اس سے بڑا دوسرا اور کوئی وظیفہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ اللہ والوں، یہ عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا ہے، اور جب کوئی وظیفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاتے ہیں اس کے اندر امت کے لیے خیر ہی خیر ہوتی ہے، رحمت ہی رحمت ہوتی ہے، برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ کوشش کریں کہ اس وظیفے کو آپ لوگ پانی کے گلاس کے اوپر پڑھیں، کیونکہ جب اس عمل کو پانی کے گلاس کے اوپر پڑھیں گے اور پھر اس پانی پہ دم کر کے آپ لوگ وہ پانی پی جائیں گے تو اللہ والوں، اس پانی کے اندر جو رحمت، جو برکت، جو معرفت پیدا ہوگی وہ قابل بیان نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اللہ والوں اس طریقے سے آپ کی دعاؤں کو سماعت کریں گے کہ آپ لوگ خود حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ اللہ والوں، اس سے بڑا اور کوئی عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ خدا کی قسم اس سے بڑا دوسرا کوئی وظیفہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اتنا تیر بہدف وظیفہ ہے، اور آج مولا علی شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت باسعادت کا بھی دن ہے۔ تو دوستوں لازمی اللہ اکبر کا یہ عمل پڑھیں، کیونکہ اللہ اکبر کی اگر میں آپ کو تعریف اور عظمت بیان کرنا شروع کروں تو ویڈیو یقین کریں بہت لمبی ہو جائے گی، 1-2 گھنٹے کی بن جائے گی۔ کیونکہ یہ وہ، اس کو دیکھیں، ایک تو اسم اعظم کہتے ہیں، اور نبی پاک نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ، جب کوئی مسلمان اللہ اکبر کا دل سے ورد کرتا ہے تو اللہ والوں زمین اور آسمان کے فاصلے ختم ہو جاتے ہیں، آسمان کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، اور رب اور بندے کے درمیان کوئی دوسرا رابطہ نہیں رہتا، ڈائریکٹ بندہ اپنے رب سے رابطے میں آ جاتا ہے۔ اور یہ میرے اپنے الفاظ نہیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ تو دوستوں آج ماہ رجب کی 13 تاریخ دوسرے رجب کے، یہ رجب کے دوسرے ہفتے کے دن آپ لوگوں نے لازمی یہ عمل کرنا ہے۔ دیکھو، ایک تو یہ دوسرا ہفتہ ہے اور دوسرا اللہ والوں مولا علی شیر خدا کی ولادت کا دن ہے، یہ دونوں ایک ساتھ آئے ہیں۔ تو سوچیں کہ اگر آج کا یہ عمل آپ لوگوں نے پڑھ لیا تو آپ کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ آپ لوگ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ لوگ انڈیا سے ہیں، آپ لوگ پاکستان سے ہیں، آپ لوگ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ رجب کی 13 تاریخ آ جائے، جب بھی آپ کے ملک میں 13 تاریخ آ جائے جو کہ مولا علی کی جو ہے ولادت کی بھی تاریخ ہے،
اگر یہ تاریخ آ جائے 13 اور آپ لوگ پھر اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں، بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ اس عمل کو پڑھنے سے آپ کی تمام مصیبتیں، تمام پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اور خدا کی قسم یہ وظیفہ بڑا ہی خاص ہے، بہت ہی تیر بہدف ہے۔ اللہ پاک نے آج وہ لمحات آپ کو عطا کرے ہیں کہ اگر آج آپ لوگوں نے یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا تو آپ کی پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ تو اللہ والوں لازمی یہ عمل پڑھیں، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ لوگ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے اللہ والوں، وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، بس آپ لوگوں نے پڑھنا آج ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آج کے دن آپ لوگوں نے یہ عمل پڑھنا ہے، خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ اب اللہ والوں آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ رجب المرجب کی 13 تاریخ اور دوسرے ہفتے کا واسطہ، مولا علی شیر خدا کی ولادت کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں، میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ رجب کا مہینہ بہت ہی مبارک اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہمیشہ موسلا دھار بارش کی طرح برسنے کو تیار رہتی ہیں، بس مانگنے والا ہونا چاہیے۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے، سب سے پہلے باوضو ہو کر آپ لوگ مصلی پر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے باوضو ہو، مصلی پر بیٹھے، اور مصلی پر بیٹھ کر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفر اللہ پڑھنا ہے، یعنی استغفار پڑھنا ہے۔
استغفار پڑھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ اور اللہ والو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں بھی دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ یہ کم و بیش 70 بار ہے، 700 کی بھی روایت ہے اور 7000 10,000 کی بھی روایت ہمیں ملتی ہے، لیکن سب سے کم جو روایت ملتی ہے وہ 70 بار کی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سنت زندہ کرنے کا بھی عمل ملے، ثواب ملے اور وظیفے پڑھنے کا بھی ملے، تو پھر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفار یعنی استغفر اللہ، یہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ، اس طریقے سے 70 بار آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کر کے استغفار پڑھنا ہے۔ یوں تو ڈائریکٹ بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ کمپلین رہتی ہے کہ ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ہمیں فائدہ نہیں دے رہا۔ اللہ والو 100% فائدہ ہوگا، خدا کی قسم فائدہ ہوگا، بس وظیفے کی ترتیب اور طریقہ کار کو سمجھ لیں۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والو استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں ہر بندے کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہوتی ہے۔ کوئی روزی روزگار کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، تنگ دستی سے نجات چاہتا ہے، کسی کے گھر میں بے برکتی ہے، بے برکتی سے پریشان ہو گیا ہے۔ اللہ والو جو حاجت ہے، جو مراد ہے، آج مانگو، اور مولا علی شیر خدا کے وسیلہ جلیلہ سے مانگو، کیونکہ آج مولا علی کی ولادت کا دن ہے۔ اللہ والو آج کا وہ دن ہے جس دن اللہ رب العالمین نے اپنے شیر کو پیدا کیا، ایسے بہادر کو پیدا کیا جس کی بہادری کا یقین کرے کوئی جواب نہیں، ہر بندہ ان کی بہادری سے لاجواب ہے۔ تو دوستو آپ لوگ بس آج اللہ رب العالمین سے مولا علی شیر خدا کے وسیلے سے مانگیے گا، انشاءاللہ میرا اللہ رب العالمین آپ کی تمام حاجتوں کو پوری فرما دے گا۔ بس اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں اور آج ماہ رجب کی 13 تاریخ دوسرے ہفتے کے دن اس عمل کو پڑھنا شروع کر دیں۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کر رہتا ہے۔ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ والو وہ کون سا عمل ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا ہے؟ انشاءاللہ مکمل آپ لوگوں کو بتایا جائے گا، ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ آپ لوگوں نے نہیں کرنا۔ اب اللہ والو پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ مومنوں کی پہچان ہے، یہ عمل، یہ وظیفہ مومنوں کی پہچان ہے۔ اور جب کوئی بندہ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تعداد کے مطابق کرتا ہے، تو پھر رستوں کی ہر رکاوٹ ہٹ جاتی ہے، تمام بندشیں کھل جاتی ہیں، آپ کے رستے استوار ہو جاتے ہیں، رزق وسیع و عریض ہو جاتا ہے، ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، اللہ پاک آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ والو آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ 3 بار ہو گیا،
اس طریقے سے آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اگر میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی فضیلت کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو نبی پاک کی ایک حدیث ہے کہ ترازو کے 2 پڑلے ہوتے ہیں، ایک پڑلے میں لا الہ الا اللہ کی تسبیح رکھ دی جائے اور دوسرے پڑلے میں 7 زمینوں اور آسمان، درمیان میں ساری برکتیں رکھ دی جائیں، تو بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، عظمت میں بھی بھاری ہوگی اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگوں نے 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، نہ زیادہ پڑھنا ہے نہ کم پڑھنا ہے، جو تعداد بتائی گئی اس تعداد کے مطابق ہی آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ لوگوں نے سر جھکا کر اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ پڑھنا ہے۔ بہت سارے لوگ اس طرح سے وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں اور ادھر ادھر نظریں گھما رہے ہیں، کبھی اوپر دیکھ رہے ہیں، کبھی نیچے دیکھ رہے ہیں، مسجد کی سجاوٹ دیکھ رہے ہیں یا کمرے کی سجاوٹ دیکھ رہے ہیں، بچوں کو گزرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، موبائل پہ دیکھ رہے ہیں، کارپیٹ پہ دیکھ رہے ہیں۔ اپنی توجہ ایک طرف مرکوز کریں۔ توجہ مرکوز کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ گمان یوں کریں دنیا جہان سے تعلق ختم، آپ نے ادھر ادھر نظر نہیں گھمانی، اور آپ کی نظر جب ادھر ادھر گھوم رہی ہو تو آپ لوگوں کو اس بات کا ادراک ہو جائے کہ آپ لوگ غلط طریقے سے عمل کر رہے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کا یہ کوئی طریقہ نہیں، آپ لوگوں نے بالکل طریقے کے ساتھ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ جب 33 ٹائمز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے، پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ بھی بہت خاص ہے، یہ وظیفہ رب کی بڑائی کا ہے، رب کی عظمت کا ہے، اور جو بندہ بھی اللہ اکبر پڑھتا ہے، رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، وہ اللہ پاک کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آذان کے اندر بھی زیادہ تر کلمات جو پڑھے جاتے ہیں وہ اللہ اکبر کے ہوتے ہیں۔ آپ لوگ اس بات سے اندازہ لگائیں اللہ اکبر کے کلمات کتنے زیادہ فضیلت میں بھی بھاری ہیں، عظمت میں بھی بھاری ہیں اور روحانیت میں بھی بھاری ہیں۔ اور جو بندہ بھی ان خاص کلمات کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے راستے ایسے استوار کرتے ہیں کہ اس کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو برکتیں ہیں، یہ جو فضیلتیں ہیں، یہ آپ لوگوں کو کہاں کہاں سے مل رہی ہیں۔ اللہ والوں، آج اگر آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے کر لیتے ہیں، اور اس کی فضیلت سب سے بڑی کیا ہے کہ مدینے والے آقا کا یہ بتایا ہوا عمل ہے، مدینے والے آقا کا وظیفہ ہے، کوئی چھوٹی بات ہے، نبی پاک کا بتایا ہوا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے کس طریقے سے کرنا ہے یہ آپ لوگ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ آپ لوگوں نے اللہ اکبر یہ ایک بار ہو گیا، اللہ اکبر یہ 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے اللہ اکبر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یہ عمل میں روزانہ پڑھتا ہوں، خدا کی قسم یہ وظیفہ میں روزانہ پڑھتا ہوں۔ جب پریشان ہوتا ہوں تب اس عمل کو پڑھتا ہوں، جب طبیعت خراب ہوتی ہے اس وظیفے کو پڑھتا ہوں، جب میری روحانیت کم ہونے لگتی ہے میں اس وظیفے کو پڑھتا ہوں، مجھ پر کوئی مصیبت آتی ہے میں اس عمل کو پڑھتا ہوں، خدا کی قسم میں اس عمل کو پڑھتا ہوں۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی، کیونکہ نبی پاک کا بتایا ہوا وظیفہ سوچے تو صحیح کتنا زیادہ فضیلت میں بھی بھاری ہوگا، عظمت میں بھی بھاری ہوگا، روحانیت پر بھی بھاری ہوگا، ہر چیز پہ یہ عمل، یہ وظیفہ بہت بھاری ہے۔ اس وظیفے کو اگر آپ لوگ اول اور آخر درود ابراہیمی نہیں بھی پڑھیں گے، اس کے بغیر اس عمل کو پڑھتے ہیں، آپ کو تب بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ عمل بہت خاص ہے۔ یہ عمل کوئی چھوٹا موٹا عمل نہیں ہے، یہ عمل روحانیت سے بھرپور وظیفہ ہے۔ آپ لوگ پہلے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھیں گے، 33 بار پڑھیں گے، بتا دیا۔ اللہ اکبر اس کے بعد پڑھیں گے، 33 بار پڑھیں گے، وہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیا۔ اس کے بعد پھر تیسرے اور آخری نمبر پہ آپ لوگوں نے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت
सूरत अल कौसर शरीफ को पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिजा करें। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, ये एक बार हो गया। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, ये दो बार हो गया। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, ये तीन बार हो गया। इस तरीके से सूरतुल कौसर को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। 33 बार 33 टाइम्स सूरतुल कौसर को पढ़ना है। अल्लाह वालों, एक बात जहन नशीन कर लें कि इस अमल, इस वजीफे को बताए गए तरीके और तरतीब के मुताबिक ही करना है। तादाद ना कम ना ज्यादा, तीनों तस्बीहात 33 बार पढ़ी जाएंगी। मिलाकर गिनेंगे तो 99 एक कम 100 हो गया। और इतनी बार ही पढ़नी है आंखें बंद करके, और पूरा अपने मकसद को जहन में रखकर, मामलात को जहन में रखकर पानी का गिलास अपने पास रखें, पानी का गिलास अपने सामने रखें, फिर इस अमल, इस वजीफे को पढ़ें। इंशाअल्लाह ऐसी रूहानियत मिलेगी, ऐसी नूरानियत मिलेगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं देखें कसम नहीं खाता, आप जानते हैं, जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं वो जानते हैं इस बात को कि कसम खाने को मैं पसंद नहीं करता, लेकिन ये वजीफा मैं खुद करता हूँ, आज भी करा है, हर नमाज के बाद पढ़ता हूँ। सोचें कितना ज्यादा ये फजीलत वाला अमल होगा जिस वजीफे को मैं रोजाना पढ़ता हूँ। मैं तो क्या, मेरे बड़े भाई भी, मेरी वालिदा माजिदा भी, सब पूरा घर ये अमल ही पढ़ता है, और इतने फायदे होते हैं इस अमल के कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। बहुत ज्यादा ये ऐसा मुजर्रब वजीफा है कि जो बंदा पढ़ता है अल्लाह पाक कामयाबियों से हम किनार फरमा देता है। अल्लाह वालों, उसके बाद आप लोगों ने उतना ही दुरूद पाक पढ़ लेना जितना आपने अव्वल पढ़ा था। अव्वल तो आप लोग अव्वल आखिर दुरूद पाक नहीं भी पढ़ेंगे तो भी ये अमल बहुत खास है। अगर पढ़ लेंगे तो सोने पे सुहागा, यानी फजीलत और ज्यादा बढ़ जाएगी। एक बार अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ ले, वो काफी है आपके लिए। अल्लाह वालों, ये वजीफा खुद भी करें, दूसरों को भी बताएं। जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा फायदेमंद ये अमल आप सब लोगों के लिए होगा। आप लोग सवाब की नीयत से इसको शेयर करें, वरना ऐसा ना हो कि आप भूल जाएं। आप भूल जाते, अभी शेयर कर दें, मैं आपको बता रहा हूं बहुत फायदा होगा। जब आप लोग आखिरत में पहुंचेंगे रोज़े महशर में, तब आपको पता चलेगा कि आप लोगों की ये छोटी छोटी नेकियां, ये कितने बड़े बड़े अजर और सवाब की बशारतें आपको उस टाइम पे सुनाएंगी। अल्लाह पाक मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती कोताही हो गई हो, अल्लाह पाक अपने रहमत व करम के सदके माफ फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।